قرآن کی یہ دو صورتیں جو شخص بھی 7 بار پڑھ لیتا ہے، زمین اور آسمان رزق کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں اور ایسے شخص پر رزق اور دولت کی بارش برسنے لگتی ہے۔ قرآن پاک کی بہت ہی 2 مختصر سی صورتوں کا یہ عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اور پرندوں کے بارے میں واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جب پرندے ہر روز فضا میں اڑتے ہیں تو ان کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے جس سے آسمان دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ خلا بار بار دکھائی دیا تو آپ نے پرندوں سے پوچھا کہ یہ خلا کس کا ہے؟ پرندوں نے بتایا کہ یہ خلا کوا کے لیے ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو لایا جائے۔ جب اس کو لایا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم پرندوں کے ساتھ کیوں نہیں اڑتے؟ کوے نے جواب دیا، میرے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے میں پرندوں کے ساتھ نہیں اڑ سکتا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا، کیا عذر ہے؟ کوا بولا، میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر 500 سال ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا اور اس کے پر بھی جھڑ چکے ہیں، وہ کسی کا کام نہیں کر رہا، اور جب پرندے اڑتے ہیں تو میں اپنے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہوں تاکہ شکاری پرندے اسے کھا نہ جائیں۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ کوے کے باپ کو لایا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیا یہ کوا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ جب اس کے باپ کو لایا گیا تو وہ ویسا ہی تھا جیسا کوے نے بتایا تھا۔ حضرت سلیمان نے کوے سے کچھ نہیں کہا اور پھر کوے کے باپ سے پوچھا، تمہاری زندگی میں سب سے عجیب بات کیا تھی؟ کوے کے باپ نے جواب دیا، جب میں جوان تھا میں نے ایک شہر دیکھا جس کی دیواریں، دروازے اور ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں اترا تو وہاں کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور مجھے ایک اونٹ تحفے میں دیا جس کا گوشت میں نے اور دوسرے شکاری پرندوں نے کھایا۔ پھر کچھ وقت کے بعد قحط آیا اور میں نے سوچا کہ دوبارہ اس شہر میں جاؤں تاکہ کچھ کھا سکوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ شہر اب چاندی کا ہو چکا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے ایک بکری تحفے میں دی جس کا گوشت میں نے کھایا اور چلا گیا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد میں نے پھر سوچا کہ اس شہر میں جاؤں، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سارا شہر مٹی ہو چکا تھا اور وہاں کے لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ میرے لیے زندگی کی سب سے عجیب بات تھی۔ حضرت سلیمان نے پوچھا، کیا تمہیں اب بھی اس شہر کا مقام یاد ہے؟ کوے کے باپ نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ کوے کو اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا جائے اور ہوا میں اڑایا جائے۔ جب وہ شہر کے مقام پر پہنچے تو حضرت سلیمان نے پوچھا، کہاں ہے وہ شہر؟ کوا بولا، یہیں تھا۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی کو ہٹایا جائے اور وہاں ایک پرانے شہر کے آثار ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس شہر میں کوئی جاندار تلاش کیا جائے۔ کچھ دیر بعد جنات اور ہوا نے بتایا کہ ایک کنویں میں ایک بڑا سانپ ملا ہے جس کی عمر 300 سال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ سانپ نے کہا، میرا نام سیاح ہے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا، کیا تمہیں اس شہر کے لوگوں کی موت کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ سانپ نے کہا، میں تب تک کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک آپ مجھے اللہ کا وعدہ نہ دیں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے وعدہ دیا، میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب تک تم غلط نہ کرو۔ سانپ نے کہا، اس شہر کے لوگ اللہ کی نعمتوں میں بغاوت کر چکے تھے تو اللہ نے مجھے ان پر مسلط کیا اور میں نے کنویں کے پانی میں زہر ملا دیا جس سے وہ سب مر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور جب شہر اپنی پرانی حالت میں واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سانپ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے اللہ کا وعدہ دیا تھا۔ حضرت سلیمان نے جواب دیا، ہاں میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ جب تک تم شریعت کے خلاف کچھ نہ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن تم نے ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک پوری قوم کو قتل کیا ہے۔ سانپ کو قتل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے دانتوں کو شہر کے دروازے پر لٹکا دیا، اور جب لوگ وہاں سے گزرتے تو پوچھتے، یہ کس کے دانت ہیں؟ جواب ملتا، یہ سانپ سیاح کے دانت ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ کہنے لگے، یہ سیاح کے دانت ہیں، پھر صرف ناب سیاح کے کہنے لگے اور آخرکار شہر کا نام نابلس پڑ گیا۔ شیخ عبد الرحمن بن سلام کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی ہے تو کہنے لگے، اے میرے معبود،
اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان نے پھر درخواست کی، یا الہی، 1 ہفتہ کے لیے ایسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ یا اللہ، 1 دن کے لیے اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ملی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن 1 دن کی ضیافت کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان کو جمع کریں۔ چنانچہ جنوں انس نے ان تمام کو جمع کر لیا اور بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں اور پھر ان تمام جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو۔ پھر تمام کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی اور اس کی چڑھائی بھی اتنی ہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی، اے سلیمان، تو میری مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت آپ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، اور کھانا شروع کرو۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ دیر میں جتنا بھی کھانا تھا سب کچھ اکیلے کھا گئی۔ سب کھا کر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز لگا کر کہا، اے سلیمان، مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان نے حیرانگی سے فرمایا کہ تو سب کچھ کھا گئی ہے، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ یہ جواب سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیں کہ میرے لیے جتنا آپ نے پکایا اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ تو آج میرے کھانے میں کمی کی وجہ بن گیا ہے اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ یہ سننا تھا کہ اسی وقت اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے کہ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ آتا کہاں ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان ابن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بہت سے معجزے عطا فرمائے۔ پہلا، ایسا عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی اور ان کے بعد کسی کو میسر نہ آئے گی۔ دوسرا، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا گیا۔ تیسرا، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ چوتھا، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پانچواں، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن مجید کی 7 صورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے شمار قوت وسیلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہذا بکریوں کا پورا ریوڑ یہ طور توان مدعی کو دے دیا جائے۔ فرقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر 9 عمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق میں اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا۔
پھر کھیت واپس کسان کو دے دے اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اور داؤد و سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں، اور ہم نے ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفت الکلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور تابع دار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں منٹوں میں کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور پیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی، یعنی ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ سا میں موجود ہے۔ ارشاد باری ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ایان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے کی جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی اور ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اس طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان کا تابع اور فرما بردار بنایا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا حکم بجا لاتے تھے۔ وہ آپ کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی، ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرما سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ان جنوں میں بھی 2 طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی علیہ السلام کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت فرمائی۔ سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا تھا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ قرآن کریم میں اس چیز کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔
تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحیرہ احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی مشرقی ممالک کی طرف جاتے اور دوسری طرف بحیرہ روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، یعنی کہ جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ اسیون میں جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں آدوم کے علاقے اربا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے کہ جو سورۃ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے کہ اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کی نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چینٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی، اے اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو اے اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور صبح ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے ہدہد ہی کی تفتیش کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے، اور ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ مفکرین دین اسلام اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ جہاں دینی تعلیمات ایک عام انسان کی روح کو پاکیزہ کرتی ہے، وہیں ایسی دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے جو انسان کے روزگار اور رزق کے حوالے سے اس کی مددگار ہو۔ بلا شبہ رزق اور مال و دولت عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور وہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن بزرگان دین نے کچھ ایسے طریقہ کار بھی واضح کیے ہیں جو دینی تعلیمات کے عین مطابق ہیں اور شب و روز کے آزمائے ہوئے مجرب عملیات بھی ہیں۔ 400 سال پرانی کتاب جزائے طریقت میں مفتی علامہ عبدالقادر مصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول رزق کے خزانے کھلوانے والا ایسا عمل بتایا گیا ہے کہ جس کے کرنے سے انسان پر دولت کی بارش ہو جاتی ہے، آسمان اور زمین دولت اگلنے لگتے ہیں۔ خالصتاً قرآنی عمل ہے اور ہر مرد عورت چھوٹا بڑا بآسانی اس عمل سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی 2 چھوٹی صورتوں کا عمل ہے اور ساتھ اللہ کا ایک نام کا ورد ہے۔ پیارے دوستو، عمل میں بتایا گیا ہے کہ ہر روز بلا ناغہ 2 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی 2 مختصر صورتیں پڑھنی ہیں۔ ان میں سے پہلی سورت سورۃ فاتحہ ہے، اس کو 7 بار پڑھنا ہے، اور دوسری سورت سورۃ عالم نشرہ ہے تو اس کو بھی 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو 7 بار پڑھ کر اللہ کا ایک نام یا رزاقو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے باہر نکال دے گی اور آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو بھی شخص یہ عمل کرتا ہے اس پر رزق کی بارش ہونے لگتی ہے۔ مفتی علامہ عبدالقادر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے واقعات کا ذکر بھی کیا ہے جن پر اس وظیفے کا سبب اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ یہاں اختصار سے بتانا مقصد ہے کہ بیش بہا اور وافر مال و دولت حاصل کرنے کا بیش قیمتی عمل ہے۔ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرور بالضرور اور لازمی شامل کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کے اثرات رونما ہوتے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔